جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب اور زکریا صاحب، ان سب میں عقیدے کا کیا فرق ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ کوئی فرق نہیں، یہی مسئلہ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے نانا سفر پر تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ اشرف السوانح میں یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 40 ہے غالباً۔ کہا میرے نانا سفر پر تھے اور ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ ڈاکو زیادہ تھے، میرے نانا کے دوستوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا۔ ان ڈاکوؤں نے میرے نانا کو بھی شہید کر دیا اور باقی ساتھیوں کو بھی۔ اب شہادت کے بعد اشرف علی فرماتے ہیں ایک عجیب واقعہ ہمارے خاندان میں رونما ہوا کہ میرے نانا رات کو میری نانی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے یہ مٹھائی بچوں کو کھلا دینا اور کسی کو بتلانا نہیں کہ میں رات کو آیا تھا، اور اگر نہ بتلاؤ گی تو میں ہر روز آیا کروں گا۔ اشرف علی فرماتے ہیں کہ میری نانی نے صبح کو اس ڈر سے کہ لوگ بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ اس کی نانی کے پتہ نہیں کتنے یار ہیں، یہ مٹھائی کہاں سے آئی، یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا اور اس رات سے پردہ اٹھا دیا کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ دے گئے تھے۔ اشرف علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ اب بتلائیے کیا فرق رہا؟ وہ بھی کہتے ہیں جمعرات کو روحیں آتی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو اشرف علی کے نانا آتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخری۔ اللہ بندے کی روح قبض کر لیتا ہے جب وہ مرتا ہے، اس کی روح کو قیامت تک کے لیے روک لیتا ہے، واپس آنے نہیں دیتا۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین اکرام اور ناظرین عظام، مشہور غیر مقلد طالب الرحمان نے ایک اعتراض یہاں پہ پیش کیا ہے اشرف السوانح کے حوالے سے، اور انہوں نے جس ڈھنگ سے، جس انداز سے پیش کیا ہے وہ خود قابل مذمت ہے۔ انہوں نے یہاں پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کے حوالے سے کہا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر نانا نہیں بلکہ پردادا کا ذکر موجود ہے۔ ہم اس اصل کتاب کے اندر سے اس عبارت کو پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، اور ان کی خیانت آپ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کس دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے اندر کے باطن کے بغض کو ظاہر کیا، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر پیش کی۔ اشرف السوانح ایک سوانح حیات ہے، جیسے کہ سوانح حیات میں بزرگوں کے کشف اور کرامات وغیرہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کرامات میں سے ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ صفحہ نمبر 39-40 پہ اشرف السوانح میں حضرت کے پردادا کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو نے آ کر بارات پر حملہ کیا، اور ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے۔ انہوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے، چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر سے بے سرو سامانی تھی۔ یہ مقابلے میں شہید ہو گئے، اور اس حدیث شریف کے مصداق ہو گئے من قتل دون مالہ فہو شہید۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر مسئلہ زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی، اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا، اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔
یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے. یہ ہے اصل میں وہ واقعہ جس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا اور اس کی ملمہ کاری کر کے اسے پیش کر دی. یاد رہے کہ یہ جو واقعہ ہے اشرف السمانے کے حوالے سے یہ کرامات میں سے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ بر صغیر کے اندر کسی محدث کسی عالم کی کتاب میں ہے یا نہیں. بر صغیر کے سب سے بڑے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف ہم چلتے ہیں. ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دادا شیخ وجیہ الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 161 پہ ان کا واقعہ بیان کیا ہے. چونکہ ان کی یہ کتاب جو ہے وہ فارسی میں، تو ہم فارسی عبارت پڑھ کے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے ان کی شہادت کا واقعہ وہ پڑھ کے اس کا ساتھ میں اردو ترجمہ بھی کر دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو دادا تھے شیخ وجیہ الدین، ان کو کشف کے طور پر یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک سفر پہ جائیں گے، وہاں پہ شہید ہوں گے، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ انہیں شہید کیا جائے. تو وہ پھر اس سفر پہ نکلے. تو وہ عبارت ہم پڑھ دیتے ہیں. چوں برہانپور اسند جیسے ہی برہانپور پہنچے، بر ایشاں منکشف شد، ان پر کشف ہوا کہ موضوع شہادت را عقب گزشتہ کہ ان کا جو شہادت کا مقام ہے وہ پیچھے چھوڑائے ہیں. ان جا رجوع کردن وہ وہاں سے پلٹے، در اسنا رائے و باس تاجران کے بس صفت صلاح تقوی متصف بوت عقد موافقت بستن. اسی دوران راستے میں بعض تاجر جو صلاح و تقوی والے تھے اس کے ساتھ عقد موافقت کر لی. وہ از رائے قصبائی ہندیو خواستن کہ بہ ہندوستان آئین، اور وہ قصبائی ہنڈیا کے راستے سے ہندوستان جانا چاہتے تھے. یہ قصبہ ہے. دری اسنا پیری کون سولی پیش آمد، اسی دوران ایک بوڑھا شخص ان کے سامنے آیا کہ افتاں خیزہ می رفت، کہ وہ گرتے پڑتے جا رہے تھے. برحال وہ رحم کردن دو مقصدوئے پرسیدن، انہوں نے ان کی حالت پر رحم کا کر ان کا مقصد پوچھا. گفت بھی خواہم بدہلی روم، کہنے لگے کہ دہلی جانا چاہتا ہوں. فرمودن الروز سے فلوس از ملازمان ما بگیرد، انہوں نے کہا کہ الروز 3 پیسے یا 3 فلوس جو زمانے کے سکے تھے میرے ملازموں سے لے لیا کرو. آن پیر جاسوس کفار بوت، وہ بوڑھا شخص کیا تھا؟ کافروں کا جاسوس تھا. چون در سرائی نوبریہ رسیدن کہ از آب نربدائی 2 منزل بطرف ہندوستان است، جاسوس اخوان خود را خبر کرد. جیسے ہی یہ لوگ نوبیریا کے سرائے میں پہنچے جو کہ دریائے نربدا سے 2-3 منزل ہندوستان کی طرف ہے، تو جاسوس نے اپنے ساتھیوں کو خبر کر دی. جمعہ کثیر از قطاع طریق بسرائی آمدن و ایشان در این وقت بتلاوت مشغول بودن. ایک بہت بڑی ڈاکوؤں کی جماعت سرائے میں داخل ہوئی اور اس وقت وہ تلاوت میں مشغول تھے. 2 کس از انجماع پیش آمدن کے وجیہ الدین کدام است، اس جماعت میں سے 3 شخص آگے آئے اور پوچھا کہ تم میں سے وجیہ الدین کون ہے؟ چون شناختن بشما هیچ کاری نداریم و میدانیم که با شما هیچ مال نیست و شما را بر یکی از جماعی محق نمک است. جیسے ہی انہوں نے پہچانا تو کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مال بھی نہیں اور ہماری جماعت میں سے ایک شخص کا آپ پر حق کے نمک بھی ہے. اما این تجار فلاں فلاں متاعی بخود دارن ایشان را نمی گزاریں، لیکن ان تاجروں کے پاس فلاں فلاں مال ہے، ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. چون ایشان را غلطہ غائی این سفر در نظر بود بترک آن رفاقت راضی نشد. چونکہ انہیں اس سفر کا سبب جس کی جو غرض و غایت تھی وہ معلوم تھی کہ وہ شہید ہوں گے، اس میں یعنی ان کی رفاقت نہ چھوڑی. وہ در صدد مقاتل آمدن، اور ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے. وہ در ایمیاں 22 زخم بایشان رسد، اس دوران انہیں 22 زخم آئے.
در زخم آخر سر ایشان از جسد جدا شد. ما هذا تکبیر گویان قریب یا گلوی سیم تعقب کفر کردن، اور آخری زخم میں ان کا سر جسد سے جدا ہوا اور وہ تکبیر پکارتے ہوئے ایک تیر کی مار تک کفار کا تعقب کرتے رہے. بعد از آن زنی این حال دیده بهش گفت احمد آنگاه افتادند و همانجا مدفون شدند. بعد از آن ایک عورت کو یہ حال دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گرے تھے وہیں پہ مدفون ہوئے. حضرت ایشامی فرمودند کہ آخر اما روز متمثل شدند و مواضع جراحات نمودند، چیزی بھی ثواب ایشان صدقہ دارم. حضرت والا یعنی اپنے والد محترم سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے یعنی شاہ عبدالرحیم کہ آخر میں اسی دن آپ مثالی جسم میں ظاہر ہوئے اور مجھے اپنے زخموں کے نشانات دکھائے. میں ان کے ثواب کے لیے کچھ صدقہ میں نے کیا. نیز فرمودند که میخواستم جسد ایشان را نقل کنم، روز متمثل شدند و از این معنی منع کردند. نیز فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان کا جسد کہیں اور منتقل کر دوں کہ ایک دن پھر ظاہر ہوئے اور ایسا کرنے سے منع کر دیا. اخبار قتل ایشان زیادہ از حد احساست کہ آپ کے قتل کی خبریں حد سے زیادہ مشہور ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انفاس العارفین. بالکل یہی واقعہ اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا واقعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب سے. تو طالب الرحمان غیر مقلدین حضرات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ ان کو بھی شامل کر لیں گے جو اعتراض انہوں نے اٹھایا تھا؟ اب یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین کی عبارت پیش کی، اب انہوں نے خود لکھی ہے یہ کتاب، تو یہ بطور کرامت کے طور پر آپ اسے پیش کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دادا کی کرامت تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور طالب الرحمان نے جو قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سے جو استدلال کیا ہے، اس کا جواب خود غیر مقلدین کے امام ابن قیم جوزی نے اپنی مشہور کتاب الروح کے اندر دی ہے، جو روح کا انسائکلوپیڈیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بہت سارے واقعات اور حکایات اس کتاب کے اندر روح کے حوالے سے اس دنیا میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، بہت سارے حوالے سے موجود ہیں. اور انہوں نے اس کتاب کے اندر ابن حزم کی دلیل کا جواب لکھا ہے، جو ظاہریوں کے امام ہیں ابن حزم، جسے غیر مقلدین بھی مانتے ہیں. اور قرآن کی جو آیات ہے وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اس روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 24 ہے. ابن قیم کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ روح کو روک لینا مردے کے جسم میں عارضی طور پر کسی وقت روح کو لوٹائے نہ جانے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ لوٹائے جانے سے دنیاوی زندگی لازم نہیں آتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن قیم جوزی کہہ رہے ہیں، جو شیخ ابن تیمیہ کے خاص شاگرد ہیں جنہیں یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں. اور ان کے اپنے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ صحیح و متواتر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کے وقت روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. یاد رہے کہ اسی کتاب الروح میں ابن قیم جوزی نے مرنے کے بعد بدر کے میدان میں ابو جہل کا دکھائی دینا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مردے سے ہم کلام ہونا، یعنی مرنے کے بعد وہ مردہ قبر سے نکل کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتا ہے، وہ بتاتے ہیں. اسی طرح مشہور تھا ابی مطرف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ قبرستان آتے ہیں، قبرستان کے سارے مردے قبروں سے باہر بیٹھے ہوئے اپنے قبروں کے اوپر، ان سے بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں. اسی طرح سے مشہور تھا ابی مطرف کا دعا مانگنا ایک قبر پہ کہ اس کے حالات کو اللہ مجھے دکھا دے. وہ قبر شک ہوتا ہے، مردہ باہر نکل کے ان سے باتیں کرتا ہے. اور بھی اس قسم کے جنوں واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مردوں کا جو کتاب الروح ہے انسائکلوپیڈیا ہے، بہت سارے اس کے اندر واقعات موجود ہیں. تو یہ جتنے بھی اعتراضات طالب الرحمان کرتے ہیں دوسروں پہ، اور اپنے گھر پہ بھی جان کے دیکھیں، اپنے گریبان پہ بھی جان کے دیکھیں کہ ان کے کتابوں کے اندر کیا لکھے ہوئے ہیں، تو سارے اعتراضات یہاں پہ ان پہ لوٹتے ہیں. اس کا غیر مقلدین حضرات
خود طالب الرحمان کیا جواب دیتے ہیں؟